قد قتل المرتضى قد قتل المرتضى والله تهدمت أركان الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ترك خيرا الوصية. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب 21ویں رمضان، شب شہادت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. خصوصاً زمانے کے امام کی خدمت میں آپ کے جد کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ امیر کائنات کو 19ویں کی صبح میں ضرورت لگی ہے. جب سے لے کر وقت شہادت تک مولا کائنات نے بہت سی وصیتیں فرمائی ہیں. انہی میں سے آج کے شب یعنی 21ویں ماہ رمضان مبارک کی شب میں جو وصیت فرمائی ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جب 21ویں کی شب نمودار ہوئی تو مولا نے اپنے فرزندوں اور اہل خانہ کو جمع کیا، ان سے الوداع کہا اور فرمایا، خدا تم پر میرا خلیفہ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. اس کے بعد سب کو خیر کی وصیت فرمائی. اس رات آپ کے بدن مبارک پر زہر کا بہت زیادہ اثر ظاہر ہو چکا تھا. کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی لاتے تھے آپ نوش نہ فرماتے تھے. لبہائے مبارک ذکر خدا میں ہل رہے تھے. آپ کی جبین مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکتے اور آپ انہیں اپنے دستے مبارک سے صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو تازہ موتی کی طرح اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں اور اس کا نالہ و فریاد ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ہر چھوٹے بڑے کو بلایا اور فرمایا، خدا تم پر میرا خلیفہ ہے، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں. یہ سن کر سب دہاڑ مار کر رونے لگے. امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ مایوس ہو گئے ہیں. فرمایا، بیٹا، اس واقعے کے رونما ہونے سے ایک رات پہلے میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اس امت سے ملنے والے آزار و اذیت کی شکایت کی تو آن حضرت نے فرمایا، ان کے لیے بد دعا کرو. اس وقت میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میرے بعد برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے بجائے مجھے ان سے بہتر افراد عطا فرما. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے تمہاری دعا کو قبول کیا. 3 رات کے بعد تم ہمارے پاس ہوگے اور اب وہ 3 راتیں گزر چکی ہیں. اے حسن، میں تمہارے بھائی حسین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اس کے بعد دیگر فرزندوں کی طرف رخ کیا اور انہیں وصیت فرمائی کہ حسن و حسین کی مخالفت نہ کرنا. خدا تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے. آج رات میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچوں گا جیسا کہ آن حضرت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے حسن، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور اس کافور سے حنوت کرنا جو جبرائیل جنت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے تھے. جب میرے جنازے کو تابوت میں رکھنا تو آگے کا کاندھا نہ دینا، صرف پیچھے کا کاندھا دینا. تابوت آگے کی سمت سے جدھر جائے وہیں جانا اور جس جگہ رک جائے وہیں میری قبر ہے، وہیں پر میرا جنازہ رکھ دینا. اے حسن تم ہی میری نماز جنازہ پڑھانا اور مجھ پر 7 تکبیریں کہنا اور 7 تکبیریں میرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہیں.
سوائے اس شخص کے جو آخری زمانے میں آئے گا اور وہ تمہارے بھائی حسین کی اولاد میں سے ہوگا اور اس امت کے قائم و مہدی ہوگا، مخلوقات کی کجی کو سیدھا کرے گا۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جانا تو جنازے کو اس جگہ سے اٹھانا اور اس جگہ کی مٹی کو ہٹانا، وہاں پر ایک کھدی ہوئی قبر اور تیار لحد نمودار ہوگی۔ وہاں پر ایک تختی دیکھو گے جسے میرے جد جناب نوح نے میرے لیے بنا کر وہاں رکھا ہے، مجھے اسی تختے پر لٹا دینا۔ وہیں پر 7 بڑی بڑی تیار اینٹیں دیکھو گے، انہیں میرے اوپر چن دینا، کچھ دیر صبر کرنا، اس کے بعد ایک اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا تو مجھے وہاں نہ پاؤ گے، اس لیے کہ میں تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں گا۔ جان لو کہ جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگرچہ وہ مشرق میں دفن ہوا ہو اور اس کا وسیع مغرب میں دفن ہوا ہو، تو خدا اس کے جسم و روح کو اس کے وسیع سے ملا دیتا ہے، اس کے بعد وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر کوئی اپنی قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ میری قبر کو مٹی سے بھر دینا اور نشان قبر کو مٹا دینا۔ جب صبح نمودار ہو تو ایک تابوت کو ایک ناکے پر باندھ دینا اور اس کی مہار ایسے کے حوالے کر دینا جو مدینے لے جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں دفن ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام کی یہ جو وصیت تھی، امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمائی تھی، زندگی کے وہ آخری لمحات تھے جب جناب محمد حنفیہ بیان فرماتے ہیں، جب 20ویں ماہ رمضان کی رات نمودار ہوئی تو زہر کا اثر مولا کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس رات آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے، ہمیں وصیت فرماتے اور دلاسا دیتے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ جو لوگ مولا کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے آپ کو سلام کر رہے تھے، سب کو رخصت کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا تھا، اے لوگوں، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ نماز کا وقت آ جائے۔ اپنے امام کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کو بہت ہی مختصر کرنا۔ یہ سن کر لوگ جوش و خروش میں آ گئے۔ حجر ابن عدی کھڑے ہوئے اور آپ کی مصیبت پر چند اشعار پڑھے۔ جب خاموش ہو گئے تو مولا نے فرمایا، اے حجر، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہیں گرفتار کیا جائے گا اور تم سے کہا جائے گا کہ مجھ سے اظہار برات و بیزاری کرو۔ حجر نے عرض کیا، یا امیر المومنین، خدا کی قسم، اگر مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور آگ میں جلا دیں تب بھی آپ سے اظہار برات و بیزاری نہیں کروں گا۔ فرمایا، اے حجر، تم نے ہر چیز کی توفیق پائی، خدا تمہیں اہل بیت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے دودھ طلب کیا اور نوش فرمایا اور فرمایا، یہ دنیا سے میری آخری روزی اور غذا تھی۔ پھر امام علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پھر ایک وصیت فرمائی ہے۔ اولاد علی علیہ السلام سب کے سب غم و اندوہ میں ڈوبے خاموش مولا کی وصیتوں و نصیحتوں کو سن رہے تھے، یہاں تک کہ مولا کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی آواز جاری ہوئی، اور اس کلمے کا جاری ہونا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو آدھی آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے حسن، مجھے تم سے بھی کچھ باتیں کہنی ہیں۔ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ جب میں دار فانی سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا، میرے کفن و دفن کے کاموں کو خود انجام دینا، میری نماز جنازہ خود پڑھانا، رات کی تاریکی میں کوفے کے باہر ایک گمنام جگہ پر مجھے دفن کرنا تاکہ کوئی میری قبر سے آگاہ نہ ہو۔ مولا امام حسن علیہ السلام سے یہ وصیت فرما رہے تھے اور ادھر سارے بنی ہاشم زارو قطار رو رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام جو مولا سے سب سے قریب تھے، ان کے بہت زیادہ
امام حسن علیہ السلام جو مولا سے سب سے قریب تھے، ان کے بہت زیادہ حزن و ملال کو دیکھ کر مولا نے فرمایا، بیٹا صابر و پائیدار رہو، میں اس غمناک حالات میں تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو صبر و بردباری کی وصیت کرتا ہوں۔ نیز فرمایا، محمد کا بھی خیال رکھنا، وہ بھی تمہارا بھائی ہے اور میرا لال ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ یہ کہہ کر مولا دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا تمہاری زندگی میں بھی عجیب و غریب واقعات اور حادثات آئیں گے، لیکن اس وقت بھی تم صابر و ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد فرمایا، ان اللہ یحب الصابرین، کہ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ پر سکرات موت طاری ہو گئی۔ چند لمحے بعد آنکھیں بند ہو گئیں، زبان پر کلمہ شہادتین جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ شہادتین جاری کیا، ادھر لبہائے مبارک بند ہوئے اور روح قفس انصری سے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین کرام، یہ مولا علیہ السلام کی آخری رات تھی، جو امام علیہ السلام نے آخری رات میں اپنے فرزندوں سے، اصحاب سے اور اپنے چاہنے والوں سے وصیتیں فرمائی ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے، پروردگارا ہم سب کو امیر کائنات کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔